الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل وسلم على رسوله الكريم علي بن القاسم محمد. اللهم صل وسلم على علي بن ابي طالب سيد الوصيين. اللهم صل وسلم على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل وسلم على الحسن بن علي. اللهم صل وسلم على الحسين بن علي. اللهم صل وسلم على علي بن الحسين زين العابدين. اللهم صل وسلم على محمد بن علي باقر العلوم الأولين. اللهم صل وسلم على جعفر بن محمد الصادق الصديق. اللهم صل وسلم على موسى بن جعفر الكاظم. اللهم صل وسلم على علي بن موسى الرضا. اللهم صل وسلم على محمد بن علي. اللهم صل وسلم على علي بن محمد. اللهم صل وسلم على الحسن بن علي. اللهم صل وسلم على الخلفاء المنتهى المهدي صلوات اللهم صل وسلم على صاحب العصر والزمان ما هي آثار البدع والطغيان. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. صلوات دعا ہے کہ خداوند متعال آپ تمام حضرات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. تمام بیماروں کو مالک شفائی کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. مالک اس موذی مرض کورونا سے نجات عطا فرمائے. آمین. اس میں مبتلا ہے مالک انہیں شفا عطا فرمائے. آخر میں دعا ہے کہ خداوند متعال آپ کے اور میرے بارگاہ مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. میرے محترم سامعین، آپ سب جانتے ہیں کہ آج روز وصال جناب ابو طالب علیہ السلام ہے. تو خطبہ اول میں آپ نے کچھ چیزیں، کچھ نکات ذہن نشین کر لیے ہوں گے. ایک دو اور نکتے آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں کہ ہمارا کام ایمان ابو طالب کو ثابت کرنا ہے یا سیرت جناب ابو طالب کو اجاگر کرنا ہے. یاد رکھیں وہ جملہ جس کی طرف میں نے آپ کو خطبہ اول میں کہا کہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. جب فتح مکہ ہوا، حضور نے جب بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو حضور سے جنگیں مسلسل کر رہے تھے، حضور کو اذیتیں دے رہے تھے، اس انداز میں اذیتیں کہ کہیں پہ حضور کے چچا کو کلیجہ چبا کر بھی تکلیفیں دے رہے تھے. جب وہ قائدیوں کی شکل میں حضور کے سامنے آئے، حضور نے یہ جملے ارشاد فرمائے: اذهبوا انتم الطلقاء آپ سب کے سب آزاد ہو. اب جب علماء سے پوچھتے ہیں کہ حضور نے یہ جو الفاظ استعمال کیے طلقاء، یہ کیا ہوتا ہے؟ طلقاء ہوتا ہے اس انسان کے لیے کہ جس کو جرم کی سزا دی جائے، پھر اس کو آزاد کیا جائے، مگر سزا ختم ہو جائے، جرم ختم نہ ہو.
مثلاً آپ کے ملک پاکستان میں بھی یہ ہے کہ اگر کسی مجرم کو سزائے موت ہو جائے تو وہ صدر مملکت کو اپیل کر سکتا ہے، صدر مملکت اس کی سزا معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ صدر مملکت اس کی سزا معاف کر سکتا ہے، جرم نہیں۔ اب حضور نے وہ جو فتح مکہ کے موقع پر قیدی بن کے آئے تھے، حضور نے ان کی سزا ختم کر دی تھی، کیونکہ ان کی سزا ہی اتنی بڑی تھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ جن کے جرم میں حضور سے جنگیں کرنا ہو، حضور کے اصحاب کو شہید کرانا ہو، حضور کے چچا سرکار امیر حمزہ کا کلیجہ چبانا ہو، اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تو رحمت کل تھا، وہ تو رحمت للعالمین تھے، سزا ختم کر دی، جرم ختم نہ کیا۔ اب وہ جو گروہ تھا وہ دین میں تو آ گیا، لیکن وہ جو اتنی جنگیں کر چکے تھے ان کے ذہن میں وہ چیز باقی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ اقتدار میں آئے، ابھی جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو، ایک ہنٹس دے رہا ہوں، جا کے آپ اس کی تحقیق کرنا، تاریخ میں دیکھنا۔ جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے پہلی آ کے پہلا کام یہ کیا کہ جتنے وہ لوگ تھے جو حضور کے قریبی تھے ان کو زمانے میں اس انداز میں آ کے پیش کیا کہ لوگ اس کی ہستی کو، اس کے فضائل و کمالات و سیرت و کردار کو بھول کے کسی اور میں مگن ہو گئے۔ مثلا آپ جا کے دیکھ لیں، جناب ابو ذر غفاری کی وہ تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ جناب ابو ذر غفاری نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ لوگ عجیب طرح سے کچھ مسائل بیان کر رہے تھے۔ جناب ابو ذر غفاری کھڑے ہو کے کہا کہ میں صحابی ہوں، میں نے رسول کے زمانے کو درک کیا ہے، حضور نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ جب کہا کہ حضور نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور حضور جناب ابو ذر نے کہا کہ آپ حضور کے زمانے میں تھے، آپ حضور کے زمانے میں تھے، کیا حضور نے ایسا کیا؟ وہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آپ نہیں بات کر رہے۔ نتیجہ یہی نکلا کہ انہوں نے اپنے مجمع سے کہا کہ یہ جو ابو ذر کہہ رہے ہیں کیا سچ کہہ رہے ہیں؟ ساروں نے سر جھکا لی۔ آپ خود اندازہ کیے کہ وہ حضور کا صحابی کہ جس کے متعلق حضور کہے کہ یہ سب سے سچا صحابی ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ تو تائید نہیں کر رہے، اب تاریخ میں ہے، تاریخ الکامل کی یہ جملے ہیں کہ انہوں نے جناب ابو ذر نے وہ دیکھا، ساتھ میں ایک اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی، اٹھا تو شخص کو سر پہ مار دے، ایک جملہ کہا کہ اے تم تو ہو کفار زادے، تم کیا جانو سیرت پیغمبر کیا ہے۔ اور اسی گروہ نے آج تک لوگوں کو ایسے ایسے مسائل میں الجھا دیا۔ کبھی کہا کہ جی ایمان ابو طالب، کبھی کہا جی مثلا خلیفہ سوم جو علی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، علی نے ان کے قاتلوں کو پناہ دی۔ یعنی اس طرح مسائل میں لوگوں کو الجھا دیا۔ آپ اور میں آج کل اسی میں الجھے ہوئے ہیں، جبکہ میری نظر میں حقیر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہماری نظر میں، میری نظر میں ایمان ابو طالب پہ بات ہونی نہیں چاہیے، کردار ابو طالب پہ بات ہونی چاہیے۔ ہمیں ایمان ابو طالب ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ جو پہلے کسی اور میں پڑا رہا ہو، بعد میں اگر آئے تو لوگ کہیں گے یہ یہاں آئے تو یہ اس کا ثبوت ہے۔ نہیں، ثبوت اس کا نہیں دیتے، ثبوت اس کا کیوں دیں کہ جس نے ابتدا میں کہا ہو کہ جو کچھ آپ نے کہا وہ میں نے مان لیا۔ تو یہی آپ سے گزارش ہے کہ یاد رکھیں، یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ ادھر مسجد کے میناروں میں کھڑے ہوئے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں حضور کی حدیث ہے کہ جو ایک یتیم کی پرورش کرے وہ جنت میں حضور کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اچھا، یہ حدیث پڑھنے والے کو بندہ یہ بھی تو پوچھ سکتا ہے کہ جو ایک عام یعنی مجھ جیسے کسی عام بندے کے بچے کی پرورش کر کے حضور کے ساتھ جنت میں ہوگا، تو خود جو رسول کی پرورش کرے
کے لیے یہ جملے، اور میں جملہ کہوں، ہو سکتا ہے یہ جملہ سخت ہو، آج اگر اسلام کے باہر لوگ اگر اسلام کی مذاق اڑا رہے ہیں، میرے نبی کے متعلق نازیبہ گفتگو ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ ہم ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اس نبی کو کہ جو آدم سے پہلے نبی تھا، جو خود کہہ رہا ہے کہ میں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، ہم کہہ رہے ہیں 40 سال بعد ہوا۔ اچھا، وہ جو ان کے نزدیک جو اب خاکے دے رہے، ان کے نزدیک جناب موسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے، وہ اپنی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا عبد ہوں، اللہ کا رسول ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بن کر آیا ہوں۔ جو میرے نبی کے مقابل میں چھوٹا سا نبی ہو، وہ بچپن میں نبی، اور میرا نبی 40 سال کے بعد۔ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور اپنے بچوں کے ذہن میں ابھی سے دیں۔ کافی چیزیں ہیں جو ہمیں اس انداز میں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے کہ کچھ تاریخ اسلام حقیقت نہیں بیان کر پاتی، ہمیں اپنے بچوں کی حقیقت کو بتانا ہے۔ ہمیں بتانا چاہیے کہ وہ حضور آدم سے پہلے نبی تھے، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے وہ نبی تھے۔ اور یہ کیسی ہے ستم ظریفی کہ وہ رسول، یہ جو کائنات کا رسول ہے، جس کو ہم اولو العزم نبیوں کا بھی سردار مان رہے ہیں، اس کو نبوت ملتی ہے لیکن اس کو تسکین ہوتی ہے کسی عیسائی کے کہنے پر۔ یعنی یہ باتیں سوچنے والی ہیں، یہ ہم بوجھے بن رہے ہیں کہ وہ خود نبی ہے جو ہم کہتے ہیں جی اولو العزم پیغمبر ہے، اور یقین کس پر آ رہا ہے؟ عیسائی عالم کے پر۔ انہی چیزوں کی ضرورت ہے، ہم ابھی سے اپنے بچوں کے ذہنوں میں روشن کریں کہ وہ جو اسلام کے بانی تھے، کہ جس کے وصال پر حضور نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، کہ پورا سال، حضور نے ایک دن نہیں، آج اگر کوئی یہاں سے چلا جائے ہم 3 دن 6 دن 8 دن 40 دن سے زیادہ غم نہیں کر پاتے، حضور نے کہا پورا سال۔ ہم اسی کو کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایمان نہیں تھے۔ یہ باتیں ابھی سے اپنے بچوں کو ذہن میں روشن کرائیں کہ یہ جو اسلام پہ اس وقت کہ جب اسلام کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، ساتھ دیا۔ میں کہتا ہوں تاریخ میں 2 ہستیوں سے بڑا عجیب انداز میں بہیو کیا گیا، ایک جناب ابو طالب اور دوسری جناب خدیجہ، کہ انہوں نے ایسے انداز میں حضور کا ساتھ دیا کہ جب ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ آج اگر آپ چلے جائیں پاکستان کی سڑکوں پر کتنی مساجد ہیں جو جناب خدیجہ کے نام پہ آپ کو اور مجھے ملے گی، کتنی مساجد اور امام بارگاہ ہیں جو جناب ابو طالب کے نام پر ملیں گے؟ نہیں ہے۔ ان باتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور میں دعا کرتا ہوں آخر میں کہ خداوند متعال ہمیں توفیق کہ ہم اپنے بچوں کو ان ہستیوں کے متعلق کہ جو اسلام کے محافظ بھی ہیں اور جنہوں نے اسلام کو پروان چڑھانے میں اپنا سب کچھ دے دیا ہے، ان ہستیوں کی سیرت کو پڑھنے اور اپنے بچوں کو سامنے روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا